ان کی ایک بات میں وزن اس لیے نظر آتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلاً شفیع جان ہے، شفیع جان نے اب 4 کام کرنے ہیں، اس نے اسپوکس پرسن کا بھی رول ادا کرنا ہے، اس نے ایز اے 4 اور ذمہ داریاں بھی ایم پی ہے ہلکا وہ سارا، لیکن جو وہ بندہ ہوگا اس فورس کا، اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا، اس نے صرف احتجاجی تحریک سے ریلیٹڈ کام، رہائی کے متعلق جو چیزیں ہوں گی وہ تو اس میں تو لاجک بنتی ہے نہیں، وہ تو پھر دیکھیں نا ان کو کون ڈائریکشن دے گا اس کی، ود ان کیا 4 کارنرز آف دا لا ہے کہ وہ کام کریں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، بالکل سڑک پہ نکلنا غیر قانونی نہیں ہوگا، غیر قانونی سڑکوں پہ نکلنے سے نکل نہیں آئے گا، کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، غیر قانونی تو نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں احتجاج بھی جو ہے وہ ریزنیبل ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا آئینی حق ہے، بے شک ہے، ہر پاکستانی کا ہے، ہر شہری کا ہے، لیکن اس آئینی حق کے اندر ریزنیبل ایکسیپشنز مجھے جو خطرہ یہ نظر آ رہا ہے، مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ اوور ریاکٹ نہ کریں کہ آپ کہیں گے اچھا جی یہ وہ فورس کے لڑکے ہیں، ان کو تو ٹھکائی کر دو نا، باقی کو تو شاید پکڑ کے وین میں یہ اتنے نمبرز میں ہوں گے نہیں کر سکیں گے ٹھکائی. یہ بھی آپ کو دیکھیں ایمٹی تھریٹس ہیں، کیا ایمٹی تھریٹس ہیں، کیسے یہ ابھی سے ڈری نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. سہیل آفریدی صاحب کی ایک اعلان سے، رہائی فورس کے اعلان سے حکومت آج لرز رہی ہے. عمران خان کے بیان کے سامنے سسٹم نہیں ٹھہر سکتا، سی ایم سہیل آفریدی کے ایک اعلان سے ان کی حکومت نہیں ٹھہر سکتی. یہ آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ جو فورس ہے یہ کہیں پہ تشدد میں نہیں گھسے گی؟ بیکاز ابھی تک تحریک انصاف نے کوئی تشدد میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے ایک پارٹی کا یا ایک پرٹیکولر فورس کا، اس کا نقصان تو پوری پارٹی کو اٹھانا پڑے گا. نہیں آج تک ہم کوئی 8 اکتوبر کو کیا ہوا؟ شفیع جان صاحب یہ بھی بتائیں نا، پولیس والے کو مطلب سنجانی کے مقام پہ جانے کے لیے آپ نے ہمارے 14 لوگوں کو شہید کیا ہے. اچھا 9 مئی کے دن آپ نے لوگوں کو مارا ہے. پولیس کو آپ نے تو ہمیشہ تحریک انصاف کو نشان، آپ لوگوں کے کان کیوں کھڑے ہوئے؟ بیکاز انہوں نے اس کا لرز رہے ہیں سہیل آفریدی کے اعلان سے. اگر یہ اس کا کچھ موومنٹ یونٹ کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس میں دیکھیں نا آئی ایس ایف بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس اس کا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے سٹیزنز کی سیفٹی اور سیکورٹی کو اور پیسفل جو ایک کو ایگزسٹنس کا ماحول ہے اس کو انشور کرنا. اب یہاں پہ نہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح کی فورسز یہ بنا کے جس طرح کی تھریٹس یہ لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ڈائریکٹ پیس اور سیفٹی کی جو تھریٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. میں آپ کو سامنے یہ امن امان کو خراب کرنے والی بات ہے جو کہ ہم سڑکوں پہ نئی فورس بنا کے لے کے آئیں گے. یہ کون سی کیا ہم نے تو سیاسی جماعتوں کو مالک صاحب دیکھا ہے کہ آپ کی ملاقات ابھی یہ نہیں کرا نہیں مالک صاحب چلو جس نے نہیں کرا. بات یہ ہے ہم نے دیکھا ہے فورسز کو سیاسی موومنٹس میں یا سیاسی اس میں پارٹی دیکھیں آئی ایس ایف بھی ہے ہمارا. یہ بتائیں کہ آئی ایس ایف بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ فورسز سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، سیاسی پارٹیاں فورسز نہیں بنتی. آئی ایس ایف بھی ہمارا ہے، انصاف یوتھ ونگ بھی ہمارا ہے، عمران ٹائیگر فورس بھی ہماری. اگر اس کے ساتھ عمران رہائی فورس ایڈ ہو رہی ہے تو کیا تکلیف ہے؟ ٹائیگر فورس کہاں گئی؟ ادھر ہی ہے، کام کر رہی ہے. آئی ایس ایف بھی کام کر رہی ہے، یوتھ ونگ بھی کر رہی ہے. اگر ان کے ساتھ رہائی فورس جو سہیل آفریدی صاحب بنانا چاہ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے اس کو ایک نیکسٹ فیز آپ کہہ سکتے ہیں، تو کیا تکلیف ہے ان کو؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی؟ وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں ایز اے تھریٹ ہے پیس کو اور ہم نے رگڑ دینا آپ نے رگڑ دینا ان کو. یہ تو یہ قانون کے دائرے سے اگر انہوں نے موقع دیا تو آپ رگڑ دیں گے، ظاہری بات ہے. پھر ہم نے تو دیکھیں مالک صاحب ہم تو 9 اپریل سے رگڑا کھا رہے ہیں، ہم تو کنٹینیوسلی ریسیونگ اینڈ پہ ہے آج تک. اچھا ویری کوئکلی